لوگ کہتے ہیں جی کہ لبیک والوں کے پاس ووٹ نہیں ہے. میں نے کہا جھلے اسی جلسہ کریے تے لوگ باہر جگہ اندر ختم ہو جاندی تے جدو ساڑھے ووٹ پہن جے تسی دھاندلے نہ کرو تو ڈبے جگہ ختم ہو جاندی. ساڑھے نے پنڈالا جگہ ختم ہو جاندی تے تسی کہتے ہو ڈبے ووٹ کوئی نہیں. بہرحال ہمارے قائد ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی لبیک والے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی لبیک والے کہتے ہیں کہ ستم کر کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکے گا. ستم کر کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکے گا. جو امیر المجاہدین نے کہا تھا وہ ہم کریں گے. ہاں بس وہی ہم کریں گے. وہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے آپ کو کہ آج جس چینل کو کھولیں, جس میڈیا چینل کو کھولیں, جس واٹس ایپ گروپ کو کھولیں, اس میں آج لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں بکنے والوں کی داستانیں چل رہی ہیں. پاکستان کے اندر ایک ایسی واحد جماعت ہے, ایک ایسی واحد جماعت ہے جس نے نہ اپنے نظریے کو بیچا, نہ اپنے قائد کے نظریے کو بیچا, نہ اپنی فکر کو بیچا, نہ اپنے ووٹ کو بیچا, بلکہ جو ان کی قیمت لگانے کے لیے آئے تو ان کو ایک ہی بات کہی کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. آپ کے ملک کا بہت بڑا وزیر فون کر کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو بہت پیشکشیں کی, اتنی پیشکشیں کی کہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں پیشکش کی ایسی. آپ نے ہماری ہر پیشکش ٹھکرا دی. میں اس بات پر آپ سے ناراض ہوں, میں اس بات پر بڑا رنجیدہ ہوں کہ آپ نے کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی. میں نے کہا بھائی او دوست او نادان, تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تو جس کے پاس بھی پیشکش لے کر گیا, کسی نے اپنا ضمیر بیچا, کسی نے اپنا نظریہ بیچا, کسی نے اپنا ووٹ بیچا. تو قیامت والے دن اور زندگی میں رہتے ہوئے یہ فخر سے کہہ سکے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس میں اربوں لاکھوں کروڑوں لے کر گیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا نظریہ, ہمارا ووٹ اور ہمارا مشن قابل فروخت نہیں ہے. آج پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ لمحوں میں یہ تاریخ رقم کی جا چکی ہے کہ لبیک والے اس ملک میں وہ ہیں کہ جو نہ بکیں گے اور نہ جھکیں گے اور نہ اپنا نظریہ فروخت کریں گے, بلکہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کریں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو جام میرے قائد نے اس قوم کو پلائے ہیں نا, تم کہتے ہو کہ جناب یہ چند دن کی باتیں ختم ہو گئی ہیں. میں نے کہا ہو گئی ہیں ختم. دیکھ رہے ہو یہ ابھی آغاز ہے. ابھی ہم قوم سے ووٹ مانگنے نہیں نکلے, ابھی تو ہم قوم کو بتانے آئے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ دب ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نعرے کو جس اخلاص کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ, جس خلوص کے ساتھ اور جس وفا کے ساتھ ممتاز قادری نے تختہ دار پر بلند کیا ہے, تم سوچتے ہو وہ نعرہ دب جائے گا؟ اس نعرے نے تو ابھی پاکستان سے نکل کر ہندوستان میں گونجنا ہے, ادھر سے نکل کر انگلینڈ میں گونجنا ہے, یورپ کے کلیساؤں میں نعرہ گونج رہا ہے, کیونکہ یہ نعرہ دبنے کے لیے نہیں آیا. میرے آقا و مولا کا نام انشاءاللہ ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں ظالم آکڑ کے بیٹھا ہے, جہاں ظالم چوڑا ہو کر بیٹھا ہے. انشاءاللہ یہ نعرہ دبنے کے لیے نہیں آیا. اور ہمارے قائد نے ہمارے ہاتھوں کو جب ہوا میں بلند کیا ہے تو یہ نعرہ صرف اس لیے لگایا کہ ہم ہاتھ اگر ہوا میں بلند کریں تو اس سے کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, اور اگر یہی ہاتھ بلند کرتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ ہمیں ختم نبوت کے غدار کا استعفیٰ لینا ہے تو پوری گورنمنٹ کو لٹا کر رکھ دیتے ہیں. ہاں یہ نعرے میں وہ طاقت ہے. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, قائد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے, کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. کل پاکستان کے اندر ایک عجیب تماشا تھا, کوئی اغوا ہو رہا تھا, کوئی فونوں پر بک رہے تھے, کوئی اٹھائے جا رہے تھے, کوئی ہوٹلوں میں بک کیے جا رہے تھے. صرف 3 MPs پاکستان کے اندر ایسے تھے جو آزادانہ گھوم رہے تھے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی, کسی کی کوئی ٹینشن نہیں تھی, کسی کی کوئی بات نہیں تھی, نہ کسی ڈیمانڈ کی نہ کسی کی کوئی بات کی. صحافی پوچھنے لگے, وہ کہنے لگے کہ جناب آپ ہلکے کی عوام کے لیے کوئی
چیزیں لے لیتے، کوئی مراد لے لیتے، کوئی نالیاں روڈے بنا لیتے، تو ہمارے قائد سندھ اور علامہ غلام غوث بغدادی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا یار ہم لے لیتے لیکن قوم نے ہمیں اس لیے ووٹ دیا ہی نہیں. قوم نے دیا ہے کہ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے فیض آباد میں 7 لاشیں اٹھا کر ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے. ہم اپنا ووٹ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. ہم آپ کو اپنا ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں. ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ کو واحد امید ہے پاکستان کے اندر کہ جن پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. وہ اس سے بات آگے چلی گئی ہے. بکنے جھکنے والے اور ہوتے ہیں، ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ہمیں ہمارے قائد نے وہ نظریہ دیا ہے جس نظریے کو دنیا میں کوئی قوت نہیں خرید سکتی. اس کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں، اور اس جذبے کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں. اس جذبے کی ایک ہی قیمت ہے کہ اس جذبے کے ساتھ کشمیر لیا جا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ فلسطین لیا جا سکتا ہے. لوگ جہاد کا نام سنتے ہی جناب چہرہ ایسا بنا لیتے ہیں، بھائی ہم جہاد سے کشمیر لیں گے، آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے. ہمارا جہاد جو ہے نا، ہمارے جو قوت ہے وہ اپنے کے اوپر نہیں برستی، نہ ہماری قوتیں اپنے کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارا جو بھی رعب و دبدبہ ہے وہ کفر کے لیے ہے، وہ حضور کے دشمنوں کے لیے ہے. ہمارے قائد کے حیات میں ایک دفعہ حکومت کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ جی کشمیر کے موقع پر تو ہم ایک ہیں، تو کیوں نہ ہم کشمیر میں اکٹھے مظفر آباد میں پروگرام کریں. قائد نے فرمایا پروگرام بھی ہم کریں گے، اسٹیج بھی ہم سجائیں گے، لیکن اس پروگرام کا نام ہوگا جہاد کشمیر کانفرنس. تقریر میں کروں گا، میرے سجے پاسے وزیر اعظم بٹھا دو، شام تک کشمیر لینا ساڑھا کام ہے. اور میں جس پاسے تسی لگے رہے ہو نا، 70 سال نہیں 170 سال میں تسی گزار دو کشمیر نہیں لینا لگا. اور میں تسی سیریس ہی نہیں، جے سیریس ہے تو آؤ چلنے ہیں کٹھے سری نگر آلی. کس دی جرت ہے سانو ٹوکے، کس دی جرت ہے سانو. فرماندے سن ہندو، فرماندے سن ہندو تا ساڑھا لبیک کا نعرہ سن کے ان کی دھوتی نہ گلی لگال کر دینا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک غلام نے پاکستان میں رہتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر مالکوں نے صلہ کیا دیا کہ آج وہ لوگ جن کو دنیاوی عزتیں ملتی ہیں چند دن کے لیے، کہا جاتا تھا جی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف، آج خالی مشرف رہ گئے، خالی مشرف. کہا جاتا تھا جی صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری، آج خالی زرداری رہ گئے. اور ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا عزت مآب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، آج خالی نواز شریف رہ گیا. اور اس تاغوت کے میڈیا نے اور اس تاغوت کے لبرلز نے علامہ خادم حسین رضوی کا نام بگاڑا جان بوجھ کے. خادم رضوی، خادم رضوی، خادم رضوی. علامہ صاحب دنیا سے گئے اس شان سے کہ ہر کوئی سر جھکا کر کہتا ہے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. اقبال کہتا ہے کوئی چلے صحیح، پھر آسمان و زمین کی ہر شے اس کا نام دینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کی ہم نوا ہو جاتی ہے. آج ہم یہ منظر دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ خطیب اور جناب سیاستدان ٹل لگایا کرتے تھے، جناب او فلاں آ رہا جی، استاد صاحب آگے سے مسجد علی کٹا آ رہا، جناب فلاں آ رہا فلاں آ رہا. اتنے صرف ایک باری لبیک کہن دی دے رہے دو میں آسمان ہاتھ وال بلند ہو جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. میں کہوں ظالموں تحریک لبیک کے ظلم کر دو، ان قریب وہ دن آنا کہ جس دن
لبیک والے ایک مظلوم کو کھڑا کر دیں گے اس جگہ تے جس جگہ تے ظالم اپنی انہوں نے دنہ تھلے دے کے بیٹھے گا کہ لبیک والے نے کر بھی دیتا ایک چاندے کیا ہے. پھر اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر کہنا ساری دنیا شکار کھیڑ رہی سی. کوئی غربت دے ناتے غریب کو شکار کر رہا سی, کوئی ظلم دے ناتے شکار کر رہا سی, کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے ناتے شکار کر رہا سی, کوئی موٹر وے اور ترقی دے ناتے شکار کر رہا سی. اتنی دیر حضور دا دین آگے ہر کوئی غریباں دی گل کرتا, لیکن غریباں دی گل جڑا عمل کرتا وہ میرے آقا و مولا دا دین ہے. جڑا غریباں نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتے غلاماں دا وہ میرے آقا و مولا دا دین ہے. بابا جی دا ایک کمال ہے کہ کسی نے دین اتنے اعتراض کیتا نا جی اور لبرل سارے کٹھے ہو کے کہنے لگے جی یہ کیڑا طریقہ لبیک لبیک لبیک. بابا جی نے کیا ہن نہیں لبیک لانا, جوانوں اچھڑ کے لبیک لانا. اے بابا جی کا کمال سی کہ جس گل نو کسی نے اعتراض کیتا آپ نے فرمایا ہاں. لوگ کہنے تھے تسی دین دے ٹھیکیدار ہو, آپ نے فرمایا نہیں چوکیدار ہاں نہیں چوکیدار ہاں. آپ نے فرمایا ہاں یار اسی ٹھیکیدار بھی ہیں کیونکہ اسی ختم نبوت کے اتنے پیرا دینے ہیں, اسی ناموس رسالت کی گل کرتے ہیں کہ دین دا ٹھیکیدار انہوں نے بنا دئیے جڑے راتوں میں بکتے ہیں. دسو انہوں نے بنا دئیے جڑے جا کے عمران خان کو اے سکھن کہ واش روم کس طرح صاف کرنا چاہیے. اور اللہ دے بندیو اسلام تسی علماء ہو, تسی پیر ہو, تسی عمران خان کو ایک سنن جاندے ہو, تسی تانوں روک کے کہندے ہوئے واش روماں دی گل کردا اسی مسجد دا واش روم دھونا اپنا فخر سمجھتے ہیں. ہر عالم دین مسجد میں صفائی کرنا اپنا فخر نہیں سمجھتا, اسی اس کی خدمت کرنا فخر سمجھتے ہیں. جس منصب پہ تینوں بٹھایا گیا تو قوم کی خدمت کی تھی, تو قوم کے نال کی کیتا, تو کیسی میں رلاؤں گا. وہ تو روئے نہیں, وہ تو آج ہنس رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں جی یہ بھٹو, اور کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف کا نظریہ جت گیا قوم رو رہی. قوم کا کی حال کیتا تسی, قوم دی ہر شہر لٹ کے لے گئے ہو, چور تو آج ہنس رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی سی, اے صرف جھوٹے نعرے سن, اے تبدیلی نہیں سی, اے سارا کچھ نہیں سی. آؤ حضور دے دین دی طرف. او دین جس نے ابو بکر صدیق نو او شانہ دیتیاں کہ قیامت تک صداقت دا نشان بنا دیتا, حضرت عمر فاروق نو او شانہ دیتیاں کہ عدالت دا نشان بنا دیتا, اور حضرت عثمان غنی نو او شانہ دیتیاں کہ سخاوت دا نشان بنا دیتا, اور مولا کائنات نو او شانہ دیتیاں کہ کوئی بھی گل, کوئی بھی بات, کوئی بھی ذکر علی تو خالی رہے کس طرح ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں اہل سنت نو لیڈر کوئی نہیں ملیا, اہل سنت نو فلاں کوئی نہیں ملیا. میں کہا ایک کو ملیا تے جذبہ بیٹھ لو تھلے, ایک کو آیا بابا تے تھلے جذبے دی حالت دیکھ لو کہ وہ آپ کہنے ہونے سن کہ جے پرناڑیاں تو پانی صاف آوے نا تھلے صاف ہوندہ, فرمایا جے اتنی گندی ذہنیت ہوئے تے تھلے صاف پانی کتوں آوے. اور اللہ استاد صاحب فرماتے سن اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے, کائنات دی ہر نعمت خریدن آئی. تے بابا جی نے ایک کوئی جواب دیتا, فرمایا لیٹ آئے ہو اسی بازار مصطفیٰ پہلے ہی بک چکے ہیں, اسی بازار مصطفیٰ پہلے بک چکے ہیں. اور علامہ اقبال کہتا ہے لے کے میں توحید صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی بابا جی ناکام پھرے. رب بھی جاندہ اور اے مخلوق بھی جان دی کہ بابا جی نے جڑا کام کیتا اور اپنے دل نال کیتا, ایمان دے نال کیتا, پھر اس گل تو پیچھے نہیں ہٹے. اور مردہ دا کام یہی ہوندہ کہ میدان لانا, اور رب دے فرشتیاں دا کام ہے اور رب دا کام ہے انہاں دی مدد کرنا. قرآن سے رب کہنا نہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بس تحریک لبیک پاکستان اپنے اس سے نظریے تھے قائم و دائم کھڑی جیسا بابا جی سانو دے کے گئے, اور انشاءاللہ اس سے نظریے نال اور اس طرح چوڑے ہو کے حضور دے دین دا گل کریں گے. اس پاکستان نو کسے لبرلزم اور کسے سیکولرزم دی طرف نہیں جان دیں گے. صرف پاکستان دے اندر ایک کوئی نعرہ لگے گا کہ آیا 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 محمد عربی کا دین آیا. تساں انشاءاللہ حضور دے دین نال کھڑے ہونا, اور سارے کھڑے ہیں, سارے کھڑے حضور دے دین نال. بس یہ تھوڑے جے وقت ہے, یہ ساڈا تے تہاڈا امتحان ہے, اور یہ امتحان جلد گزر جائے گا. اور اس پاکستان دے اندروں انہاں چوراں اور لٹیراں اور جھوٹیاں دی صفائی ہوئے گی جڑے باہر تا قوم واسطے بلکتے ہیں, لیکن اندر جا کے آج کہنے خوش گپیاں ہو رہی ہیں سن, بڑے اچھے مزاج میں باتیں ہو رہی تھی. میں نے کہا کیوں نہ ہو, قوم رو رہی ہے اور تم اچھے مزاج کیوں نہ کرو.
اس لیے کہ تم IMF کے غلام ہو، تم امریکہ کے غلام ہو، تم FATF کے غلام ہو، تم نیٹو کے غلام ہو۔ ہمارے قائد دعا کر کے گئے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وہ جو دامن مصطفیٰ آپ کو تھما کر گئے ہیں آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے۔